بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، بندہ ناچیز علی حسن کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کی خدمت میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل تاجدار دارالاحسان مرحبا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام روحانی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا کرم عنایت فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیاحت کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بغداد میں قیام کے دوران میں نے لوگوں سے بغداد کے صوفیہ اکرام کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے مجھے ایک ایسے درویش کا پتہ دیا جو دریائے دجلہ کے کنارے مقیم تھے۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا اور دیکھا کہ وہ درویش نماز میں مشغول ہیں۔ میں نے انتظار کیا کہ جب سلام پھیریں تو میں ملاقات کا شرف حاصل کروں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے سلام عرض کیا۔ انہوں نے اشارہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور ان درویش کا چہرہ انتہائی پرہیبت تھا اور میں نے ایسا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان درویش نے مجھ سے دریافت کیا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور ملتان سے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اگر کوئی کسی اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے کی خدمت میں حاضر ہوگا تو ایک دن وہ بھی اسی مرتبے کا حقدار ہوگا جس مرتبے پر وہ اللہ عز و جل کا برگزیدہ بندہ ہے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بات سنی تو خاموشی اختیار کی اور سر جھکا لیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ 50 برس ہوئے میں اس جگہ مقیم ہوں اور یہ گھاس جو دیکھتے ہو یہ میری غذا ہے، اور میں اولاد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوں۔ اور کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کل رات شب معراج تھی اور اس رات کی کیفیت بیان کروں؟ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور ضرور اس کیفیت سے آگاہ کریں۔ انہوں نے فرمایا میں 30 برس سے نہیں سویا اور میں بھول چکا تھا کہ نیند کسے کہتے ہیں، اور نہ ہی مجھے کچھ غرض تھی، مگر کل رات اچانک مجھے اپنے مصلی پر نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ 70,000 فرشتے میری روح کو عالم بلا کی جانب لے جاتے ہیں، اور جب وہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے فرشتے ہاتھ باندھے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے۔ میں نے غیبی آواز سنی کہ ان فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کریں۔ پھر میری روح کو اسی طرح دوسرے آسمانوں پر لے جایا گیا اور مجھے وہاں جو مشاہدات ہوئے وہ بیان سے باہر ہیں، اور اللہ عز و جل کے انوار کی تعریف بیان کرنا ممکن نہیں۔ پھر مجھے عرش کے سامنے لایا گیا اور حکم ہوا کہ یہیں رک جاؤ، اور پھر میں نے وہاں تمام انبیاء اکرام و مرسلین علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر میری نگاہ اپنے جد امجد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی اور میں نے انہیں سر جھکائے دیکھا۔ پھر مجھے پکارا گیا اور کہا گیا کہ تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا، اور تیری محنت کا صلہ یہ ہے کہ تجھے مقام علیین عطا کیا جاتا ہے۔ میں نے سر اٹھایا اور عرض کیا کیا میں اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ ندائے غیبی آئی کہ تیری معراج یہی تھی، اور اگر تو نے اپنے امور میں ترقی کی تو تیرا مقام اس سے بلند ہوگا اور تیری رسائی حجاب عظمت تک ہوگی۔ اور پھر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اپنا سر ان کے قدموں پر رکھ دیا اور دیکھا کہ وہ سجدہ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جب تمہیں لایا گیا تو مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرے خلاف تو کچھ نہیں ہونے لگا اور کہیں مجھے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔
کہ تیری اولاد نے فلاں غلطی کی ہے، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر ان درویش نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص امور خدا بندی بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ چنانچہ تم بھی فرائض سے غافل نہ ہو اور کوشش کرو کہ شب بیداری کرو تاکہ اس نعمت کے حقدار بن جاؤ۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان درویش کی خدمت میں کچھ دن تک رہا، اور وہ درویش نماز عشاء ادا کرنے کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے اور نوافل کی ادائیگی کے وقت اپنے پاؤں باندھ لیتے تھے، اور تمام رات نوافل ادا کرتے ہوئے گزر جاتی، یہاں تک کہ صبح کی سپیدی نمودار ہو جاتی۔ معزز سامعین کرام، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔